बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का आज 5वां दिन शुरू हो चुका है। आसाब की जंग में इमरान खान को बरतरी हासिल है। नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल खान ने हुकूमत पर लंका ढा दी है। बड़ी आम खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। आजम सवाती ने आज एक मरतबा फिर धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया है और बात कैसे दूर तक जा पहुंची है इसके हवाले से भी आपको बताना है। गुजरांवाला के अंदर शदीद तसादम का खतरा है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि हमारे जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो चीन रवाना हुए हैं। भारी भरकम एक वफद के साथ वो चाइना रवाना हुए हैं। हालांकि ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है कि कोई भी हुकूमत पाकिस्तान का चीन के साथ नया मुआहदा नहीं होने जा रहा, बल्कि एक रूटीन का विजिट है। लेकिन इसके अंदर जो वजीर आजम का जहाज होता है एयरफोर्स की तरफ से, उस जहाज की बजाय एक नया जहाज जो है, गालिबन वो PIA का जहाज है, इमरान मोहम्मद है, ये सहाफी है, वो कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पूरे लाओ लश्कर के साथ चीन पहुंच रहे हैं। बड़े वफद के लिए PIA के जहाज का बंदोबस्त किया गया, क्योंकि वजीर आजम के जेरे इस्तेमाल तैयारे में इतनी गुंजाइश नहीं थी। वाज़ेह है कि इस दौरे के दौरान कोई नया मुआहदा नहीं होना। जब नया मुआहदा भी नहीं होना, सरकार का खर्चा है। बिलावल चंद दिन पाकिस्तान में उसने क्याम किया है। जब से हुकूमत आई है बैरून मुल्क टूर बनाए और मौज मस्ती की, और वहां पर जो इन्होंने सिफारतकारी करनी है उसका तो ऑलरेडी उसको तजर्बा ही हासिल नहीं है। तो वो पाकिस्तान में कम बैरून मुल्क ताल्लुकात बनेंगे। कल को जो वहां के रहने वाले हुक्मरान है, वहां की अपोजिशन है, उनसे मेल मुलाकात होगी। तो पाकिस्तान की सफारती जंग तो नहीं लड़नी, असल में अपनी पीपल्स पार्टी की जो लॉबिंग है या सफारती जंग है, वो आप कह सकते हैं कि उसके लिए जो है वो बाकायदा यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि गुजरांवाला के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो है वो बैनर लगे हैं, घड़ी चोर और तरह तरह के ये इल्जामात हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अल्लाह खैर करे कि तसादम जो है उससे बच जाएं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2014 के अंदर जब डॉक्टर साहब कादरी साहब और इमरान खान साहब ने इकट्ठे धरना दिया था, तो जब काफले गुजरांवाला के मकाम पर पहुंचे थे तो कौमी बाट और उनके जो साथी थे उन्होंने यहां पर बड़ा सख्त पथराव किया था। क्योंकि तैरूल कादरी साहब के जो कारकुनान थे वो पहले से तैयार थे, उनकी तैयारियां थी। तो इमरान खान साहब का काफिला गुजरांवाला में पहले मूव किया तो इन्होंने खूब पथराव किया था और खूब जो है वो एक मुदाखलत की। और उसके बाद चूंकि हुकूमत जो है उसने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो अब भी खुदा न खास्ता आज का जो लॉन्ग मार्च है उसका जो रूट है वो रूट यही है कि उसने आज गुजरांवाला के अंदर ही रहना है। यानी चंदा किला से अभी उसका आगाज हो रहा है और उसके साथ ही जो है वो आगे गोंदला वाला चौक है, मुख्तलिफ और 2-3 चौक हैं, तो वहां तक इसने ऑपरेशनल होना है। वहां इमरान खान साहब खिताब करेंगे गोंदला वाला चौक के अंदर, और फिर कल पिंडी बाईपास जो है गुजरांवाला का जो बैरूनी बाईपास है, वहां से ये काफिला वजीराबाद की तरफ रवाना होगा। तो ये अब खुदा करे कि यहां से गुजरांवाला के अंदर कुछ बड़े शरारती लोग हैं, वो नून लीग के अंदर नंबर बनाते हैं। फिर राना सनाउल्लाह जैसा जिम्मेदार है, वजीर दाखिला है, तो अमूमन इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। और इस मरतबा अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। तो इसलिए आप दुआ फरमाएं कि आज का ये जो दिन है ये पुरअमन रहे और एंड तक ये पुरअमन जो जिद्दोजहद है वो पुरअमन नतीजे पर ही पहुंच सकती है। अब आजम सवाती जो है उन्होंने एक मरतबा फिर आज धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शदीद किस्म के इल्जामात तो वो पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन उन्होंने बताया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कि आप एक्शन लें। जिन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया उनका ताल्लुक तो FIA से था, कुछ FIA के उन्होंने नाम लिए, वो मौजूद थे। फिर मुझे जो है वो पट्टी बांधी गई, फिर जो लोग कॉल कर रहे थे और मेरी चीखों की जो आवाजें हैं वो सुनाई जा रही थी उनको, और वो कौन था। तो ये जो तशद्दुद वाला मामला है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक्शन भी लिया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। अब आजम सवाती ने एक तो कहा है कि राना सनाउल्लाह जो है वो वैसे ही कातिल और मुजरम है, और लेकिन मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है
وہ رانا ثناءاللہ یا حکومت نے نہیں کیا، بلکہ وہ آپ کو علم ہے کہ 2 نام انہوں نے گزشتہ روز لیے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں رانا ثناءاللہ یہ چھوٹے اداکار ہیں، مجھ پر تشدد کے ذمہ دار حکومت نہیں، میرے واقعہ پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، عالمی فورم پر مجھ پر ہوئے تشدد سے پردہ اٹھائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں پیمز اسپتال کے ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا کہ تشدد کے نشانات کس کے کہنے پر مٹائے گئے، آئین سے انحراف کرنے والا قانون کا مجرم ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے کس کے کہنے پر میرے گھر پر چھاپا مارا، کس کے کہنے پر میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی، اپنا مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے اور انصاف کا منتظر ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں گرفتاری تشدد کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس درخواست پر چیف جسٹس نے ایکشن لیے ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے گا، اور جنرل باجوہ صاحب سے انہوں نے خاص التماس کی ہے کہ آپ کے تھوڑے دن دائرہ ریٹائرمنٹ کے اندر تو آپ یہ داغ لے کر نہ جائیں، بلکہ اس کی باقاعدہ تحقیقات کروائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو انہوں نے کیا، اور جو کیا ہے نام وہ لے چکے ہیں، انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور یہ میرے خلاف بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے جو میرے پوتے پوتیوں کے سامنے مجھے جو ہے وہ برہنہ کیا گیا، مجھ پر تشدد کیا گیا، اور پھر آگے جا کر جو میری چیخوں کی آوازیں سنائی گئی، میری ننگی ویڈیوز بنائی گئی، پھر مجھ سے دستخط کروائے گئے، انگوٹھا لگوایا گیا، اور بھرپور جو تشدد ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آج میں میدان کے اندر ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی انصاف دے، اور آپ جو ہے آپ کے تھوڑے دن ہیں اور آپ بھی جو ہے وہ انصاف فراہم کریں۔ اب نئے آرمی چیف جو ہے اس کی تعیناتی کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا۔ عموماً 2-3 مہینے پہلے ہی آرمی چیف جو نئے ہوتے ہیں ان کا نام اناؤنس کر دیا جاتا ہے، اور نئے آرمی چیف جو ہے یعنی الوداعی جو پرانے آرمی چیف ہوتے ہیں ان کی ملاقاتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور نئے آرمی چیف جو ہے وہ عملاً تھوڑا تھوڑا اس کے اندر جو ہے وہ یعنی کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے سامنے تو اینڈ تک وہی آرمی چیف ہوتا ہے جس کا نوٹیفیکیشن موجود ہوتا ہے ٹل دا اینڈ آف ڈے۔ لیکن اب جو ہے چونکہ یہ نومبر کا مہینہ، پھر لانگ مارچ اور آرمی چیف کی تعیناتی، گزشتہ دنوں عمران خان صاحب کا اس کا ذکر کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ یہ 1 نومبر کا، اور جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے تو بہت سارے صحافی تجزیہ کار اس کو نومبر کے ساتھ لنک کر رہے تھے کہ یہ جو بھی رجیم چینج ہوئی ہے اس کا مقصد نومبر ہے، یعنی اگلے آرمی چیف کی تعیناتی ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس پر پھڈا نہیں پڑنا چاہیے، اور مل بیٹھ کر کم از کم سیاسی جماعتوں کو یہ طے کر دینا چاہیے سینیارٹی کی بنیاد پر، تاکہ پتہ ہو کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا پتہ ہوتا ہے، تاکہ یہ جو ایک عجیب قسم کا کھیل شروع ہوتا ہے یہ تماشا نہ ہو۔ یہ تو ان کے کرنے والا کام ہے اور کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف جو ہے ایکسٹینشن کا باب بند ہونا چاہیے۔ اگرچہ ابھی نئے آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے جانے کا حتمی فیصلہ 100% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جا رہے ہیں، اس کا اظہار ڈی جی آئی ایس آئی کر چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کر چکے ہیں، لیکن جب کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر جواز بھی پیدا کر لیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نہ جائیں۔ پھر عمران خان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ نئی جو حکومت بنے وہ نیا آرمی چیف تعینات کرے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور چند سرکردہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا جو حکومت فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے آئے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ اپوائنٹمنٹ کرے۔ خاص طور پر ایک مجرم جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے نواز شریف، اگر وہ آرمی چیف کی تعیناتی کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ شرمناک صورتحال ہوگی، اور نواز شریف آپ کو علم ہے انوالو ہے، پورا ملک نواز شریف اس وقت چلا رہا ہے جو اشتہاری اور مجرم ہے، اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی۔ لیکن اب جو ہے عمران خان نے بجائے اس کے کہ وہ جمعہ کو پہنچے اسلام آباد تو انہوں نے پلان تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ 9 یا 10 تاریخ کو پہنچیں گے، 8 تاریخ کو پہنچیں گے۔ ابھی اتوار کو تو جمعے کو اسلام آباد پہنچنے کا پلان تھا، لیکن اب اتوار کو پلان ہو گیا جناب کہ آپ نے جیلم پہنچنا ہے، اسی طرح آگے 3-4 دن اور لگیں گے، تو یہ تقریباً معاملات جا رہے ہیں 9-10 تاریخ کو۔ تو 9-10 تاریخ کے بعد اگر وہاں پر دھرنا دے دیا جاتا ہے اور لوگ مزید 8-10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں اور آگے نئی بڑی عام تعیناتی ہونی ہے، عمران خان نے حکمت عملی تبدیل کر دی ہے، اعصاب کی جنگ ہے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے لوگ آ رہے ہیں، ان کو بھی لگ پتہ جانا ہے کہ پنڈی کے اندر جو سارے لوگ ہیں وہ ابھی تو گھروں سے نہیں نکلے، انہوں نے تو پہنچنا ہے پنڈی کے اندر۔ تو یہ معاملات جو ہے وہ عجیب رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔
یعنی انہوں نے جتنی اس سے پہلے منصوبہ بندی کی تھی حکومت نے، سندھ سے پولیس بلائی، ایف سی ہے، اور باقی جو اسلام آباد پولیس ہے، پھر فوج کو ریڈ زون دیا ہے، ریڈ زون کی توسیع کر دی ہے، آدھا اسلام آباد جب ریڈ زون کے اندر شامل کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہے، چونکہ یہ بھی اس وقت سیاسی شہید بننا چاہیں گے، نالائق ترین ہے، کوئی ڈیلیور نہیں کیا، عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے، اسحاق ڈار کو جواب ہو گیا ہے، اور پھر آئی ایم ایف بھی کوڑا جواب دے رہی ہے، تو ان حالات کے اندر حکومت چل نہیں رہی۔ اگر عمران خان کے لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت گرتی نہیں ہے تو پھر بھی یہ حکومت چل نہیں سکے گی، چند دن کی عیاشی بڑھ جائے گی، موجودہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بھنگڑے بڑھ جائیں گے، لیکن نہ یہ چل رہی ہے نہ یہ چل سکے گی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا، اور بدقسمتی ہے، میں نے بتایا یہ معاملات سیاسی نہیں ہونے چاہیے، لیکن خان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے انہوں نے مزید پروگرام لمبا کر دیا ہے، اور لمبا پروگرام کرنے کی وجہ سے شاید وہ 2-3 دن کا جلسہ کریں، لیکن یہ جو پلان ہے یہ جب لمبا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ آرمی چیف کی تعیناتی عموماً 6, 7, 5 نومبر کو تو کلیئر ہو جاتی ہے، اور شاید حکومت اناؤنس بھی کر دے، اور عمران خان نے اگر اس آرمی چیف کے حوالے سے بات کر دی اور نیا پھڈا پڑ گیا تو یہ بھی بہت ساری چیزیں اس وقت سوچو بچار کا حصہ ہیں۔ بہرحال خان نے جو نئی حکمت عملی بنائی ہے اس کے مطابق یہ حکومت جو ہے ایک مرتبہ اعصابی جنگ کے اندر پھر بخلاٹ کا شکار ہوئی ہے۔ یہ تشدد نواز شریف جیسے اس نے ٹویٹس کیے وہ شاید کروانا چاہتا ہے، سیاسی شہید بننا چاہیں گے، اور شاید یہ بن نہ سکے۔ آنے والے دن بہرحال پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور یہ نومبر، یہ پہلے تو ستمبر ستمگار ہوتا تھا، لیکن یہ نومبر جو ہے یہ ستمگار ثابت ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔